बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबि'ू इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ इलल्लाहि मर्जि'ुकुम जमीअन फयुनब्बि'ुकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्तों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तुम में से हर एक के लिए अलग शरीयत और कुशादा राह अमल बनाई है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक शरीयत पर मुत्तफिक एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो तुम्हें इन अलग अलग अहकाम में आजमाना चाहता है। जो इसने तुम्हें तुम्हारे हस्बे हाल दिए हैं, सो तुम नेकियों में जल्दी करो। अल्लाह ही की तरफ तुम सबको पलटना है, फिर वो तुम्हें इन सब बातों में हक व बातिल से आगाह फरमा देगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहते थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन में। आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई। अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म और फरमान कि दायरा इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और इस्लाम जो है उसकी बुनियाद 5 अराकीन पर है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से हमें पता चलती है
کہ نماز کی بنیاد 5 اراکین پر ہے. سب سے پہلی عقیدہ توحید اور رسالت کا اقرار. ہم یہ مانیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے درجہ بدرجہ ہمارا سفر ایمان کا, اور اس میں پہلا جو فرض ہے وہ نماز کا, دوسرا زکوٰۃ کا, اور جہاں ذکر ہوا ان دونوں کا اکٹھا ہوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر 5ویں رکن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے اور زیارت کرے. اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایسا نہ کرے اور جو ایسا کرنے سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 97 ہے. یہ 5 اراکین کے بارے میں واضح احکامات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. لیکن آج ہم نے ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے کہ نماز مکروہ کب ہوتی ہے, اگر بھول جائیں نماز میں تو کیسے اسے درست کریں, اگر ہمیں لگے کہ ہم سے نماز خطا ہو جاتی ہے تو کیا اس کے لیے کریں, وہ جو ہم قضاء عمری پڑھتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے, کیسے ہم اپنی پچھلی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, زکوٰۃ کے کیا مصارف ہیں, کیا شرائط ہیں, کیا احکامات ہیں, روزے کے کیا مسائل ہیں, ان سب چیزوں کا تذکرہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک حالت ہے جو میرے رب کو بہت پسند ہے, اور وہ حالت جس کا بار بار بیان ہوا ہے وہ ہے سجدے کی حالت. ماں کے پیٹ میں میں اور آپ ہم سب حالت سجدہ میں ہوتے ہیں, اس سے کہ وہ دور ہوتا ہے جب ہم اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین دونوں اپنے خالقوں سے جڑے ہوتے ہیں. ایک وہ رب جو کہ ہماری تخلیق کر رہا ہوتا ہے, دوسری ہماری ماں جو ہماری تخلیق کے اس مرحلے میں ہمارے رب کی رضا سے ہماری پرورش اور پروان چڑھنے میں اپنے جسم کی طاقتیں ہمارے اندر صرف کر رہی ہوتی ہے. ہم اپنے ان دونوں خالقوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور حالت سجدہ میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو سب سے پہلا جو حکم فرشتوں کو دیا وہ سجدہ تعظیم کا تھا کہ جب میں اسے بنا لوں تو اس کے سامنے جھک جانا, اس کے سامنے سجدہ کرنا. اس کے بعد مختلف ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کیسے سربہ سجود ہوتے ہیں. اگر حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کرتے ہیں ربی آرینی, اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور جب رب انہیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کریں گے اور وہ کس طرح سے زندہ و جاوید ہو کے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, تو وہ بھی فوراً سجدے میں گر کر اقرار کرتے ہیں اپنے رب کی بڑائی کا. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان پہ ان کے رب کی وہ آواز کا آنا, ندا کا آنا اور پھر عصا کا ایک اژدہے کی صورت اختیار کرنا, تو وہ بھی سجدے میں جا کر اقرار کرتے ہیں اپنے رب کی وحدانیت کا, اس کی الوہیت کا, اس کے رب العالمین ہونے کا. یہ سجدے. پھر اسی طرح سے مختلف جگہیں ہیں. سورہ حضرت مریم کو بھی یہی ارشاد ہوتا ہے کہ سجدے میں جائیں آپ اور سجدہ کیا کریں اور رکوع کیا کریں. اور اسی طرح سے جو اسلام ہے اس کا اپنا ایک اور مطلب بھی, ایک تو سلامتی کا مطلب ہے, ایک اور مطلب ہے جس کا مطلب ہے جھک جانا. آج ہم نے ان اراکین اسلام کے بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں اسلام کی ان 5 بنیادوں سے, جو بنیاد ہے اسلام کی, اس پہ مضبوطی سے کاربند کر سکتے ہیں. اور اس میں حکمتیں کیا ہیں, آخر اللہ تعالیٰ جس کو ہماری بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے, پھر وہ ہم سے رمضان المبارک کے روزوں میں کیا چاہتا ہے. وہ اللہ جس کے لیے کر و بیاں, جس کے لیے جن و انس, جس کے لیے تمام مخلوقات تسبیحات کر رہی ہیں, جس کی اس کو ہمارے ذکر الہی سے کیا چاہیے ہے, وہ کون سا ذکر ہے, وہ کس طرح کا ذکر ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے. وہ جو نماز قائم کرنے کا حکم ہے اس حکم میں کیا مصلحت ہے, کیا حکمت ہے, ہمیں کس طرح سے اسے اختیار کرنا ہے. اور اس طرح سے ہم ان تمام اراکین کے اوپر آج بات کرنے والے ہیں. میرے سوال بہت اسی طرح کے ہوں گے جس طرح سے ہم گھر میں اکثر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا, اور وہ ابھی میں اپنے اسکالرس کے ساتھ ڈسکس کروں گی. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تشریف آوری کے لیے بہت ممنون ہوں. اور ہمیں آج ایک اور ہمارے اسکالر نے جوائن کیا ہے, آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ مولانا اظہر الاسلام یوسف زئی ہیں اور جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہے, امام اور خطیب ہیں. آج میرے ساتھ بہت معروف ہماری ثنا خان اور قاریہ میرے ساتھ جویریہ سلیم بھی ہیں. بہت شکریہ جویریہ, آپ ماشاءاللہ سے بین الاقوامی مقابلہ قرات جیت چکی ہیں اور پی ٹی وی کی جانب سے ایوارڈ برائے حسن کارکردگی بھی آپ نے حاصل کیا ہے, اور قرات میں حکومت پاکستان سے بھی ایوارڈ آپ کے حصے میں آئے. خاتون قاریہ بہت کم ہوتی ہیں, بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے درمیان خاتون قاریہ بھی موجود ہیں. بالکل الحمدللہ. ابھی پورے پاکستان میں جس لیول پر ہم بات کرتے ہیں تو صرف 3 قاریہ نظر آتی ہیں الحمدللہ, اس میں میرا نام ہے.
تو یہ رب کا بڑا کرم ہے. ہماری کوئی اس میں کوئی اپنی کارکردگی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے جو بھی ہے. بے شک نہیں, اپنی نیت کا بھی عمل دخل تو ہوتا ہے, رب بالکل کا بالکل کرم بالکل انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. تو بالکل آپ نے کہیں بالکل نہ کہیں کوئی نیت, کوئی سوچ, کوئی بالکل کوشش تو کی بالکل ہوگی, تو پھر رب ہی نے ان کوششوں بے کو شک باور کیا. بے شک. اچھا, اور ہمارے ساتھ ہماری شیف سمینا بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. بنا رہی ہیں آج؟ آج کیا آپ سے تو میرا لگتا ہے گھر میں بھی یہی سوال ہوتا ہے اور باہر بھی یہی سوال باہر بھی یہی سوال ہوتا ہے, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے یہ سوال کرنا. صحیح. آج میں ڈاکٹر بلقیس کی فرمائش پہ اور باقی سب لوگوں کی فرمائش پہ آج میں چکن نہاری بنا رہی ہوں. واہ واہ واہ. اور ایک اسموودی بھی بنائیں گے اس کے ساتھ. اچھا, زبردست. تو آج ہم مزیدار سی نہاری کے ساتھ سحری کرنے والے انشاءاللہ, اور بڑی لائٹ سی ہوگی, یہ نہیں کہ سحری میں ہم بہت ہیں, جلدی بن بھی جائے گی. میں نے کچھ تھوڑی سی ہلکی سی پریپریشن کر کے رکھی تاکہ آرام سے ہم سحری پہ اس کو کھا سکیں. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر بلقیس ہمیں کیا بتائیں گی؟ آج میں ریحان یعنی تلسی کے بارے میں بتاؤں گی. اس کے ساتھ سنا کے پتے آپ اس دن کہہ رہی تھی تو وہ بھی لائی ہوں, اس کے بھی 2-3 نسخے بتاؤں گی. بالکل صحیح. مجھے سرا مکی کا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جی بالکل. کہ حضرت ام سلمہ ہماری اور اس کو ماں دیکھیں, اس کو ہمیشہ کانسٹیپیشن میں استعمال کرتے ہیں, مگر کس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے فوائد آپ اٹھائیں اور اس کے نقصانات سے صحیح. بچیں. تو طب نبی سے یہ مختلف چیزیں جو ہم آپ کو روزانہ بتا رہے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی زندگی میں تمام شامل وہ جسے کہہ سکتے ہیں ہم طریقے, ٹوٹکے, ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں یہ ٹوٹکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات طیبہ سے, طب نبی سے ہم نے جو چیزیں منتخب کی ہیں وہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا, اور میرے ساتھ ہمارے بہت معروف قوال بھی آج یہاں پہ موجود ہیں. افضل صابری صاحب, بہت شکریہ تشریف آوری کا. سو میرا خیال ہے ہم اپنی ٹرانسمیشن کو, اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگر ایک خوبصورت حمدیہ کلام سن لیں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کعبے پہ پڑی جب پہلی